امریکہ کا دوغلا پن دیکھیں آپ، اپنے اتحادیوں کو چھوٹ، باقیوں پر پابندی۔ ٹرمپ کا آخری وار کیا، جو بائیڈن کے نئے چیلنجز کیا ہیں۔ اس وقت ہر ملک اپنی وارفیئر کیپیبلٹیز بڑھانے میں مصروف ہے، لیکن اس دوڑ میں جو ممالک امریکہ کے حلیف ہیں ان کے لیے تو ایسا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن ممالک کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ برادرانہ نہیں ہیں ان کے لیے مسائل ضرور پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹرکی، جو کہ نیٹو میں امریکہ کا ایک اتحادی ملک ہے، اس نے گزشتہ سال امریکہ کی طرف سے شدید مخالفت کے باوجود روس سے S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم جو وصول کیا تھا، اس کا تجربہ اس سال اکتوبر میں کیا گیا۔ جب ٹرکی نے یہ سسٹم ریسیو کیا تو اس کے بعد ہی صدر ٹرمپ کے بہت سے مشیر ان کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ وہ ٹرکی پہ پابندیاں لگا دیں۔ اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردوغان کے درمیان قریبی تعلقات کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے تو ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنا آخری وار کرنے کی کوشش کی تاکہ جو بائیڈن کی حکومت کو اقتدار میں آتی ہی ایسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے جو کسی صورت ان کے لیے آسان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میزائل سسٹم کو بنیاد بنا کے امریکہ نے چند روز پہلے ٹرکی پہ پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں ٹرکی نے بھی یہ واضح کر دیا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود وہ روس سے دفاعی S-400 میزائل سسٹم خریدنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ٹرکی کا تو موقف یہ ہے کہ اس پہ اس طرح پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ سیاسی اور قانونی طور پہ غلط ہے، اور یہ ٹرکی کی سوورینٹی کے اوپر ایک حملہ ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ S-400 سے نیٹو ممالک کو خطرات لاحق ہیں، اور امریکی پابندیوں کا مقصد کسی بھی طرح ٹرکی کے دفاعی صلاحیتوں کو کمزور کرنا نہیں۔ ٹرکی پہ پابندیوں کا مقصد روس کو بڑی آمدن رسائی اور اثر رسوخ حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایک اور نیٹو اتحادی ملک یونان نے بھی اپنا S-300 میزائل سسٹم تعینات کیا، لیکن اس پر پابندیاں نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ گریس جو ہے یہ سسٹم براہ راست روس سے نہیں خریدا، اس لیے اس کو اس قسم کی پابندیوں کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور ملک کی مثال موجود ہے جو روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید رہا ہے، لیکن اس پر امریکہ نے اعتراض نہیں کیا، اور وہ ملک بھارت ہے، جس نے رشیا سے یہ نظام خریدنے کے لیے $800 ملین کی پیشگی ادائیگی بھی کر دی۔ لیکن بھارت کے ذریعے، کیونکہ امریکہ چائنا کے بڑھتے اثر رسوخ کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے اس پر ابھی تک کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یعنی اگر کوئی ملک امریکہ کا اتحادی ہے تو جائز ہے، اور اگر کوئی مخالف ہے تو اس کے لیے پابندی ہی پابندی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج جو ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے بائیڈن کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ ایران کا معاملہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدہ حالات سب کے علم میں ہیں۔ امریکہ ہر ایک قیمت پر ایران کو ایک ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرنے سے روکنا چاہتا ہے، اور امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ 2015 میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونیلیٹرلی ختم کر دیا، ایران پہ سینکشنز لگا دی۔ اب چونکہ بائیڈن حکومت آنے والی ہے، اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ ایران کے ساتھ اس معاہدے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ہوا تھا۔ اس لیے ایران کے خلاف ڈھونڈ کر ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ حالات کو بگاڑا جا سکے۔ اس سلسلے میں قم کے علاقے فردو میں قائم ایران کے ایٹمی پلانٹ کی چند سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایران نے ایک زیر زمین ایٹمی تنصیب کے تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کے تہران اور واشنگٹن کے تعلقات جو پہلے ہی کشیدہ تھے، ان تصاویر کے بعد اب امریکہ کو مزید تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ایران نے ابھی تک عوامی سطح پر اس حوالے سے کوئی اعتراف نہیں کیا، لیکن اس ایٹمی تنصیب کی تعمیر کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اس پروجیکٹ کی دریافت مغربی دنیا کی جانب سے 2009 میں ہوئی تھی، یعنی 2015 میں عالمی طاقتیں اور ایران کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، یہ ایٹمی تنصیب اس سے پہلے کی بات ہے۔ تبدیلی صرف اتنی ہوئی ہے کہ ستمبر میں اس مقام پہ تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، اور یہ تعمیراتی کام اس ایٹمی سائٹ کی ایک کونے میں جاری ہے۔ تصاویر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ کھدائی کی گئی ہے، جگہ پہ کچھ ستون نظر آ رہے ہیں جو کہ عام طور پہ کسی بھی عمارت کو زلزلے سے بچانے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ایران کی یہ تعمیر اس لیے بھی ضروری تھی کہ گزشتہ جولائی میں ایران میں نٹانز اٹامک پلانٹ کے مقام پہ ایک پراسرار دھماکہ ہوا تھا جسے ایران نے دہشت گردی کی ایک کوشش قرار دیا تھا۔ دراصل ایران اس وقت 4.5% تک یورینیم کی افزائش کر رہا ہے، جبکہ ایٹمی معاہدے کے تحت اسے 3.67% تک کی اجازت تھی۔ لیکن ایران کے خلاف حالیہ ہونے والی کارروائیوں کے بعد ایرانی پارلیمان میں ایک ایسا بل منظور ہو چکا ہے جو ایران کو 20% تک اجازت دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو ڈر ہے کہ ایران کا ایٹامک پروگرام جس جانب بڑھ رہا ہے اب ان کے لیے ایران کو روکنا مشکل ہو سکتا ہے۔ 2015 میں ہونے والے ایٹمی معاہدے میں ایران نے فروخت کی تنصیب میں یورینیم کی افزودگی روکنے اور اس کی بجائے نیوکلیئر فزکس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر قائم کرنے پر اتفاق کر لیا، اور اس مقام کو ایرانی نیوکلیئر ڈیل کے ضمن میں غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔
امریکہ ایران سے اس تنصیب کو بند کرنے کا مطالبہ کرتا رہا، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسے برقرار رکھنا ایران کے لیے ایک سرخ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے کے خاتمے کے بعد ایران نے اس مقام پہ یورینیم کی افزودگی کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ اب ایران کی یہ تنصیب چاروں طرف سے پہاڑوں سے چھپی ہوئی ہے اور اس کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا ہے، اور اس کے ارد گرد مکمل حفاظتی سسٹم اور نیٹ ورک بھی ہے۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو شک ہو رہا ہے کہ ایران فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس شک کو بنیاد بناتے ہیں ٹرمپ جاتے جاتے جو بائیڈن کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اتحادیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایران کے خلاف ہیں، جن میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے۔ سعودی عربیہ خود چائنا کے ساتھ مل کر ایک ایٹامک پاور پلانٹ پہ ضرور کام کر رہا ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی یہ انرجی کے حصول کے لیے ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ بھی اتحادی ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ کی آنکھیں بند ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔